مغرب کی نماز کے بعد جب فارغ ہو جائیں تو آپ نے اس کے بعد یہ والا کام کرنا ہے، 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ جب آپ پہلی بار سورۃ یاسین پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ میری عمر لمبی کر دے، اے میرے اللہ پاک، میرے اہل و عیال کی، میرے رشتہ داروں کی بہت لمبی عمر کر دیں، اور میری بھی، میرے بچوں کی، میری فیملی کی بہت لمبی عمر کر دیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے، اس دعا کے بعد آپ نے پھر ایک بار یاسین پڑھنی ہوگی، اور وہ یاسین اس نیت سے پڑھنی ہوگی کہ میرے یا رب، اے میرے اللہ پاک، آپ کے اپنے آپ کے لیے بھی یہی دعا کرنی ہوگی کہ میرے اوپر بھی یہ مشکلیں، پریشانیاں، آفتوں سے محفوظ فرما دے، پورا سال محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمیں بہت زیادہ محفوظ کر دے، تاکہ ہمارے نزدیک کوئی بلا، کوئی مشکلات، کوئی ایسی پریشانی پورا سال نہ آ سکے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ اسی دعا کو پڑھنا ہوگا جو میں نے پہلے بھی بتائی ہے۔ اس دعا کے بعد جب آپ نے اس دعا کی تلاوت کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے تیسری بار، جو میں نے بولا تھا 3 بار یاسین پڑھنی ہے، اب تیسری بار جو یاسین پڑھنی ہے وہ آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے اللہ پاک، اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، کیونکہ ہم صرف اور صرف اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہی اچھے لگتے ہیں، کسی اور کے آگے، کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ تو آپ نے یہ گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے اور رو رو کے دعا کرنی ہے، اور اس نیت سے یہ آخری یاسین پڑھنی ہوگی کہ یا میرے مولا، ہمیں بالکل اتنا زیادہ رزق دے، اتنا زیادہ پورا سال ہمارے لیے اتنا برکتوں والا رزق دے دے کہ ہمیں آپ کے علاوہ، یعنی رب کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اے میرے مولا، میری غیبی مدد فرما دے اور اتنا رزق دے دے کہ میں سنبھال بھی نہ سکوں، اتنا رزق دے دے۔ اس کے بعد آپ نے یہ، اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس دعا کا پھر تلاوت کرنی ہوگی۔ اس دعا کی تلاوت کرنے کے بعد یہ کچھ وظیفہ میں آپ کو سامنے اسکرین پہ شو کر رہی ہوں، امید ہے کہ آپ کو یہاں سے بھی بالکل سمجھ آ رہی ہے، اور میں نے دو تسبیحاں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس زیادہ عبادت کا شوق ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ زیادہ بھی تسبیح نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو یہ میں نے ساتھ 100 مرتبہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 100 مرتبہ پھر کر لینا ہے۔ یہ سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اور آپ یہاں سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ رات، اس رات میں مکمل پورے سال کا ٹارگٹ لکھا جاتا ہے، کون مرے گا، کون جیے گا، کون جیے گا، کون کتنا کھائے گا، کون کتنا کمائے گا، یعنی کہ اس پورے سال میں پورا جو سا ہوتا ہے، اس پورے سال کا ٹارگٹ اس رات کو، یعنی شب رات کی رات کو یہ سارا ٹارگٹ لکھا جاتا ہے۔ یہ رات میں آپ کو خدا کا واسطہ ڈالتی ہوں کہ یہ رات ضائع مت کرو، اور اپنے گناہوں کو مٹانے کی ہمت کرو، اور جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اس رات کو استغفار کرو، استغفار کرو۔ ضروری نہیں کہ آپ ساری رات عبادتیں کرتے رہو، انسان ہے، انسان نے سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، اٹھ کے پھر اپنے کام کرنے ہیں، تو آپ پوری رات بے شک عبادت نہ کریں، بے شک جتنی آپ کو کرنی ہے، جتنی میں بتا رہی ہوں اتنی کر لیں، لیکن جو کرنی ہے وہ سچے دل سے، سچی نیت سے آپ عبادت کریں، اور سچی سوچ رکھ کے کریں، ہر ایک کے لیے اچھا اچھا سوچا کریں، اچھا اچھا سمجھا کریں، کسی کی بری بات میں دخل اندازی مت کیا کریں، وہ آپ پہ بھی گلے والی بات بن جاتی ہے۔ تو میرے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل وظائف دنیا کو سبسکرائب کریں، نئے نئے وظیفے لینے کے لیے، نئے نئے وظیفے سننے کے لیے، نئی نئی ویڈیو آپ کے تک انشاءاللہ پہنچیں گی اگر آپ بیل آئیکن کو بھی دبایا کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے بہن بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے، زیادہ سے زیادہ یہ وظیفہ کر سکیں اور پورے سال کا انتظام کر سکیں، تاکہ پورے سال ان کو اتنا رزق ملے، اتنا رزق ملے کہ رزق دروازے توڑ کر اندر آئے۔